أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام آیت نمبر 136۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ سورہ انعام اس سے پہلے جو آیات پڑھی تھی اس میں انسان اور جنات کے حوالے سے کل قیامت میں اس سے گفتگو ہوئی تھی کہ یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، کہ انسان اور جنات میں سے جو لوگ گمراہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ شان ان کو کل قیامت میں کہیں گے کیا میرے پیغمبر تمہارے پاس نہیں آئے تھے تمہیں سمجھانے کے لیے؟ قالوا شہدنا علی انفسنا، اس وقت وہ اپنے خلاف گواہی دیں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا۔ آج کی جو آیات ہیں یہ مشرکین عرب یا جو مشرک، خواہ وہ 1400 سال پہلے کے مشرک ہوں خواہ وہ اس دور کے مشرک ہوں، ان کی ایک عام عادات کے متعلق ان کے جو رویہ ہے، ان کا طرز عمل ہے، اس کے بارے میں اس جو آیت پڑھی گئی ہے وہ ان کا ذکر ہے۔ اس کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں، جس طرح اکثر ہم بتایا گیا ہے کہ جو مشرک ہے خواہ 1400 سال پہلے کے ہوں یا اب کے ہوں، مشرکوں میں سے کوئی بندہ بھی اللہ کے وجود کا منکر نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے ساتھ مزید لوگوں کو خواہ وہ بت ہوں، فرشتے ہوں، انسان ہوں، جنات ہوں، وہ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ اس وقت کے جو ابو جہل تھا ان سے اگر یہ پوچھا جاتا امن خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کس نے پیدا کیا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بالکل اللہ نے پیدا کیے، اللہ کے وجود کے منکر نہیں تھے۔ اس کے باوجود خانہ کعبے کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے ان لوگوں نے، ان سے اپنے حاجات مانگتے تھے، اپنی ضروریات مانگتے تھے، اپنے چھوٹی چھوٹی مشکلات میں ان کو پکارا کرتے تھے، جب کوئی بڑی مصیبت آتی پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے۔ تو مشرک کوئی بھی اللہ کے وجود کی منکر نہیں۔ ہاں ایک طبقہ اور ہے جس کو ہم ملحد کہتے ہیں، جو لا مذہب ہے، وہ اللہ کے وجود کا منکر ہے، تو وہ کسی خدا کو بھی نہیں مانتے۔ وہ زمین کو کہتے ہیں کہ اس کو ہم کہتے ہیں دہری لوگ ہیں، یہ روس کے اس میں ہو گئے، چائنا میں ہو گئے، یہ کچھ لوگ ایسے جو دہری ٹائپ ہے، جو کسی مذہب کو بھی نہیں مانتے، تو وہ تو مشرک ہے ہی نہیں نا، وہ تو دہری ہے، وہ تو اللہ کے وجود کی بھی منکر ہے، تو پھر وہ زمین میں بھی کسی خدا
کسی کو خدا نہیں سمجھتے، اور جو آسمان میں اللہ کو وجود مانتے ہیں، زمین پہ بھی وہ اپنے چھوٹے خدا بناتے ہیں، تو ان کو مشرک کہا جاتا ہے۔ ان کے جو دستور تھا، اور اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو، کہ جب ان کے پاس فصل حاصل ہوتی، اس دور میں ان کے پاس کھجور تھی، آج جو گندم ہے زیادہ سیزن بھی چل رہا ہے، تو جب گندم کی فصل آتی، کھجور کی فصل ان کے پاس آتی، تو یہ حصہ داری کرتے، سب سے پہلے کہتے ہیں یہ اللہ کا حصہ ہے، ایک ڈھیری بنا دیتے کہ ہم نے اللہ کے نام پہ دینا ہے 10واں حصہ، 11واں حصہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے معبودوں کے نام پہ دینا ہے، یہ اپنے مندر میں اپنے بتوں پہ اس کو چڑھانا ہے اس میں، اور بقایا جو ہے وہ گھر میں استعمال کریں گے۔ 2 ڈھیری بنانے کے بعد اگر بعض اوقات جو اللہ کے نام پہ انہوں نے نامزد کی تھی وہ ڈھیری، اس میں سے کچھ حصہ ان کے معبودوں میں پڑ جاتا، نہیں کچھ حصہ وہاں چلا جاتا، خلط ملط ہو جاتا، تھوڑا سا مکس ہو جاتا، تو یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، بے پرواہ ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے ہمارا مال لینے کی، خیر اللہ کا مال کوئی کم ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر ان کے جو ان کی معبود ہیں ان نے بنائے ہوئے تھے، ان کے حصہ اگر اللہ کے ساتھ مل جاتا، اللہ کے نام پہ جو حصہ تھا، تو اسے فوراً ہٹا لیتے اسے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو سمجھ آنی چاہیے، ایک طرف سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ ہے، اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، دوسری طرف سے تم کہتے ہو ہمارے معبودوں کو ضرورت بھی ہے، وہ غنی بھی نہیں ہے، تو پھر ان کو معبود کیوں بناتے ہو؟ اس طرح یہ جانوروں کے وہاں جانور جو تھے، اونٹ، گائے وغیرہ، بکریاں وغیرہ، تو اس میں بھی یہ کرتے کہ جس طرح 7ویں سپارے میں بھی ذکر ہوتا ہے ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، وہاں بھی یہ بات ذکر تھی کہ مشرکین عرب کچھ جانور اپنے معبودوں کے نام پہ نامزد کر دیتے تھے کہ اس جانور کا اس کے اوپر سواری کرنا ٹھیک نہیں ہے، حرام ہے، یہ ہم نے اپنے خداؤں کے نام پہ چھوڑ دی ہے، اپنے جو بزرگ ہیں ہم نے ان کے نام پہ چھوڑ دی ہے، یا فلاں جانور ہے اس کا دودھ ہم نہیں پئیں گے، اس کا دودھ جو ہے ہم نے ان کے نام پہ کر دی ہے۔ آج کل بھی ہمارے قریب میں انڈیا ہے، آپ دیکھ لیں کہ ان کے مندر میں ٹنوں کے حساب سے دودھ آتا ہے، اور وہ بتوں کے نام پہ چڑھایا جاتا ہے باقاعدہ، اور اس کو ضائع کیا جاتا ہے۔ اب دودھ جو ہے وہ غریب لوگوں کی ضرورت ہے، انسانوں کی ضرورت ہے کہ ان بتوں کی ضرورت ہے کہ اس کے نام پہ چڑھایا جاتا ہے۔ اسی طرح عجیب و غریب رسومات ہیں، آج کل بھی دیکھ لیں انڈیا میں کہ عورتیں آتی ہیں اپنے بال کو بالکل سر گنجا کرا کے، وہ جو بال ہوتے ہیں وہ مندر کے نام پہ چڑھا دیتی ہیں کہ اس سے ہمارے جو معبود ہیں، یہ بت ہیں، اس سے خوش ہوں گے، خوش ہو کے ہمیں روزگار فراہم کریں گے، ہمارے مشکل دور کریں گے، ہماری مصیبتیں دور کریں گے، ہماری جو حاجتیں ہیں وہ پوری کریں گے۔ اس وقت بھی بین الاقوامی جو مارکیٹ ہے، جو انسانی وگ جو ہوتی ہے تیار کرتے ہیں، تیار شدہ وگیں جو ہوتی ہے، اس میں انڈیا کے جو بال ہوتے ہیں وہ زیادہ کارآمد ہوتے ہیں، یہ بہت بڑا حصہ انڈیا کی سے حاصل شدہ بالوں کا ہوتا ہے۔ مندر کے یہ لوگ اپنے بالوں کو اس طرح سے بلیڈ سے بالکل صاف کر کے بتوں کے نام پہ چڑھاتے ہیں، وہاں کی جو پجاری ہیں اس کو بوری میں ڈال کے اس کو منڈی میں جا کے فروخت کر دیتے ہیں، اور وہ جا کر بین الاقوامی منڈی میں فروخت ہوتے ہیں۔ تو انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں اس کے طرف آگے وہ نتیجہ کیا نکلے گا۔ تو ان کے پاس جا کر بین الاقوامی منڈی میں فروخت ہو رہے ہیں، اور یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے تو بتوں کے نام پہ چھوڑے ہوئے۔ اس وقت بھی مشرکین عرب یہ کرتے تھے۔ اسی طرح اپنی دیوی دیوتاؤں کے نام پہ یہ لوگ اپنے اولاد کو بھی ذبح کر دیتے ہیں۔ آج کل بھی گاہے بگاہے اخبار میں یہ خبریں آتی رہتی ہیں کہ فلاں جو ہے وہ پیر صاحب نے، یعنی جو ان کے اپنے ہندوؤں کے جو بنائے ہوتے ہیں، جو گرو جس کو کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی آپ میرے یہ فلاں بچے جو ہے میرے نام پہ ذبح کر دو، آپ کے گھر میں جو مسائل ہیں ختم ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے، فلاں قسم کا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد ماجد ہیں حضرت عبداللہ، ان کے بارے میں آتا ہے چونکہ مشرکین کا یہ دستور تھا کہ وہ اپنے 10ویں بچے کو اپنے معبودوں کے نام پہ قربان کرتے تھے، تو حضرت عبداللہ کا نمبر بھی اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے اور 10ویں نمبر پہ تھے۔ ان کے والد نے چاہا کہ ان کو ذبح کر دیں اپنے معبودوں کے نام پہ، عبد المطلب، تو
ان کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خفیہ تھیں وہ آڑے آ گئی. انہوں نے کہا کہ ہم اپنے چھوٹے بھائی کو ان کے نام پہ ذبح نہیں کرتے. تو پھر ان کے متبادر انہوں نے 100 اونٹ ذبح کیے تھے. تاریخ کا ایک حصہ ہے، مفسرین نے اس کو لکھا ہے کہ 100 اونٹ ذبح کر کے ان کی جان بچائی گئی تھی، کہ کیونکہ ایک انسان کی جان کا خون بہا 100 اونٹ ہے، اس طرح 100 اونٹ دے کے ان کی جان بچائی گئی. تو جس طرح وہ لوگ اپنے اولاد کو بتوں کے نام پہ ذبح کر دیتے تھے ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے ان کے نام پہ وہ ذبح کرتے ہیں اپنے اس کو. تو یہ ساری جو ان کی بری رسومات ہیں ان آیات میں ان کا ذکر ہے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ، اور یہ بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، مما زرع، اس سے جو خود اللہ نے پیدا کی ہے، کھیتی سے، والانعام، جانوروں سے، نصیباً، اللہ کے لیے حصہ بناتے ہیں. فقالوا ھذا للہ، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ حصہ اللہ کا ہے، بزعمہم، ان کے گمان کے مطابق، وھذا لشرکائنا، اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے. 2 حصے بناتے ہیں، ایک حصہ ہمارے یہ اللہ کا ہے، یہ معبودوں کا ہے. فما کان لشرکائہم، جو حصہ ان کے معبودوں کا، ان کے شریکوں کا ہوتا، فلا یصل الی اللہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں ملاتے. وما کان للہ، اور جو اللہ کا حصہ ہوتا، فهو یصل الی شرکائہم، وہ پہنچ جاتا ان کے شریکوں کے پاس. اللہ کا حصہ گھوم پھر کے پھر شریکوں کے پاس لے جاتے. ساء ما یحکمون، بہت برا ہے جو یہ فیصلہ کر رہے ہیں. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اسی طرح مزین کر دی ہے بہت سے مشرکوں کے لیے، قتل اولادہم، ان کے اولاد کا قتل کرنا، اپنی اولاد کے قتل کرنے کو مزین کر دیا ہے. شرکاءہم، ان کے شریکوں نے، ان کے معبودوں نے، ان کے بڑوں نے ان کے لیے کہہ دیے کہ آپ اپنی اولاد کو قتل کر دو تو یہ چیز حاصل ہوگی، یہ حاصل ہوگی. لیردوہم، تاکہ ان کو تباہ کر دیں یہ لوگ، ان کے جو بڑے ہیں یہ ان مشرکوں کو تباہ کر دیں. وَلْيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور چاہیے اور تاکہ یہ لوگ مشتبہ کر دیں، مختلط کر دیں ان کے اوپر ان کے دین کو، ان کو سمجھ نہیں نہ دیں کہ ان کے دین کا تقاضا کیا ہے، عقل کا تقاضا کیا ہے، وہ چھوڑ دیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ چاہتا تو مَا فَعَلُوهُ، یہ کام نہ کرتے. فَذَرْهُمْ، آپ چھوڑ دیں ان کو، وَمَا يَفْتَرُونَ، جس چیز کو یہ گڑ رہے ہیں، اپنی طرف سے جس چیز کو گڑ رہے ہیں اس پہ انہی کو چھوڑ دیں. وقالوا، اور یہ مشرک لوگ کہتے ہیں، ھذی انعام، یہ جانور، وحرث، یہ کھیتی، حجر، ممنوع ہے، پابندی ہے اس کے اوپر، یعنی ان جانوروں کے اوپر سواری کرنا، بعض مخصوص جانور اس پر سواری کرنا ممنوع ہے، دودھ پینا ممنوع ہے ان کا، ان پہ. وحرث، کچھ کھیتیاں ہیں کہ ان کا استعمال کرنا ممنوع ہے، یہ جانوروں کے نام پہ چڑھاتے ہیں. لا یطعمها الا من نشاء، نہیں کھائے گا ان کو، نہیں استعمال کرے گا اس کو، الا من نشاء، مگر جو ہم چاہیں، بزعمہم، ان کے گمان کے مطابق. وانعام، کچھ جانور ایسے ہیں، حرمت ظہورها، جن کی پیٹھ کے اوپر چڑھنا، یعنی اس کو سواری کے لیے استعمال کرنا حرام قرار دیا گیا تھا. وانعام، اور کچھ جانور ایسے تھے، لا یذکرون اسم اللہ علیہ، جس پر یہ لوگ اللہ کا نام نہیں پڑھتے تھے، ذبح کرتے وقت اپنے معبودوں کا نام پڑھتے، اللہ کا نام نہیں پڑھتے. افتراء علیہ، اللہ پر بہتان باندھتے ہوئے، یعنی اللہ نے ہمیں کہا کہ معبودوں کے نام پر ذبح کرو، انہی کا نام استعمال کرو. سیجزیہم، ان قریب اللہ ان کو بدلہ دے گا، بما کانوا یفترون، جو یہ لوگ گھڑا کرتے تھے. وقالوا ما فی بطون، اور یہ مشرکین یہ بھی کہتے ہیں کہ ما فی بطون، جو کچھ پیٹ میں ہے، ھذل انعام، ان چوپایوں کے، یعنی کچھ بکریاں، اونٹنیاں، گائیں، یعنی یہ مادہ جانور، ان کے پیٹ میں جو بچے ہیں، خالصۃ لذکورنا، وہ نشان کر دیتے ہیں کہ یہ خالص ہے ہمارے مردوں کے لیے، یعنی عورتیں نہ تو ان کا دودھ پئیں گی نہ تو سواری کریں گی اس کے اوپر، تو یہ حرام کر دیتے تھے عورتوں پہ. وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، اور حرام ہے ہماری بیویوں کے اوپر. وَإِن يَكُن مَيْتَةً،
اور اگر وہ بچہ مرا ہوا پیدا ہو جاتا اور اگر وہ مردار ہوتا فہم فیہ شرکا، تو یہ سارے اس میں شریک ہو جاتے، اس مرے ہوئے مردار کا گوشت سارے مل کے کھاتے۔ سیجزیہم وصفہم، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو بیان کرے گا اس کا۔ انہ حکیم علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب حکمت والے، خوب علم والے ہیں۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم، تحقیق نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا، سفہن نادانی سے، بغیر علم بغیر کسی علم کے، اپنی اولاد کو نادانی اور بیوقوفی سے ان کے کہنے پہ قتل کیا۔ اللہ فرماتے ہیں قد خسرا، تحقیق یہ لوگ نقصان میں ہو گئے۔ وحرموا، اور ان لوگوں نے حرام کر دیا، ما رزقہم اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا، افتراء علی اللہ، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے، قد ضلوا، تحقیق گم ہو گئے، وما کانوا، تحقیق گمراہ ہو گئے، وما کانوا مہتدین، یہ لوگ ہدایت یافتہ نہیں۔ کل کہہ دی وجعلوا للہ، اور بناتے ہی اللہ کے لیے، مما زرع، جو اللہ نے پیدا کیا، من الحرث کھیتی سے، والانعام جانوروں سے، نصیباً حصہ، فقالوا ھذا للہ بزعمہم، پس یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا ہے ان کے گمان کے مطابق، وھذا لشرکائنا، اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے، فما کان لشرکائہم، جو ان کے شریکوں کا حصہ ہوتا، فلا یصل الی اللہ، وہ نہ ملتا اللہ کی طرف، وما کان للہ، اور جو اللہ کا حصہ ہوتا، فهو یصل الی شرکائہم، وہ ان کے شریکوں کی طرف مل جاتا۔ ساء ما یحکمون، بہت برا ہے جو فیصلہ کر رہے ہیں۔ وکذالک، اسی طرح مزین کر دیا، خوبصورت کر دیا بہت سے مشرکوں کے لیے، قتل اولادہم، اپنے اولاد کو قتل کرنا، شرکاءہم، ان کے شریکوں نے، لیردوہم، تاکہ ان کو تباہ کر دیں یہ لوگ، ولیلبسوا علیہم دینہم، اور تاکہ مشتبہ کر دیں ان کے اوپر ان کے دین کو، ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما فعلوا، تو یہ کام نہ کرتے، فذرہم، بس آپ چھوڑ دیں ان کو، وما یفترون، جس چیز کو یہ گھڑ رہے ہیں۔ وقالوا ھذہ انعام، اور وہ لوگ کہتے ہیں ھذہ انعام، یہ ہمارے کچھ جانور، وحرث، کچھ کھیتی ہے، حجر، ممنوع ہے، پابندی ہے اس پہ، لا یطعمھا، نہیں استعمال کرے گا، نہیں کھائے گا کوئی اس کو، الا من نشاء، مگر جس کو ہم چاہے، بزعمہم، اپنے گمان کے مطابق، وانعام حرمت ظہورھا، کچھ جانور ایسے بھی تھے، حرمت ظہورھا، کہ ان کی پیٹھ پہ چڑھنا حرام قرار دیا گیا تھا، وانعام، کچھ جانور ایسے تھے، لا یذکرون اسم اللہ، نہیں پڑھتے تھے اللہ کا نام اس کے اوپر، افتراء علیہ، اللہ پر بہتان باندھتے ہوئے، سیجزیہم، ان قریب اللہ ان کو بدلہ دے گا، بما کانوا یفترون، جو یہ لوگ گھڑتے تھے۔ وقالوا، اور یہ لوگ کہتے ہیں، ما فی بطون، جو کچھ ان جانوروں کے پیٹوں میں ہے، خالصۃ لذکورنا، یہ خالص ہے، لذکورنا، ہمارے مردوں کے لیے، ومحرم علی ازواجنا، اور حرام کیا گیا ہے ہمارے عورتوں پہ، وَإِن یکن میتۃ، اور اگر وہ مردار ہو، یعنی مرا ہوا بچہ پیدا ہو، تو فہم فیہ شرکاء، تو یہ سارے اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ سیجزیہم وصفہم، اللہ تعالیٰ ان قریب ان کو بدلہ دے گا ان کے بیان کا۔ انہ حکیم علیم، اللہ بے شک وہ اللہ خوب حکمت والے، خوب علم والے ہیں۔ قد خسر الذین، تحقیق نقصان اٹھا لیا ان لوگوں نے، قتلوا اولادہم، جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کر دیا، سفہن، نادانی سے، بغیر علم بغیر کسی علم کے، وحرموا، اور وہ لوگ جنہوں نے حرام کیا، ما رزقہم اللہ، جو رزق اللہ نے ان کو دیا تھا، افتراء علی اللہ، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے، قد ضلوا، تحقیق یہ لوگ گمراہ ہو گئے، وما کانوا مہتدین، نہیں یہ لوگ ہدایت یافتہ۔